السلام علیکم رحمۃ اللہ جی میرے عزیز مائی ڈیئر مومن مسلم برادر، میرے عزیز ایمان صاحب ایمان بھائی، کینسر کی بیماری ہے۔ میرا دل چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید کچھ ارشادات عالیہ صادقہ سچے سچے ارشادات آپ کو سناؤں تاکہ دل کو اطمینان ہو، اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں، میں اپنے لیے بھی سنا رہا ہوں۔ یعنی یہ مرحلہ ایسا ہے میرے عزیز کہ ہر ایک کے اوپر آنا ہے۔ ہاں، دنیا سے جانے کا مرحلہ، کوئی کسی بیماری میں، کوئی کہیں کسی طرح، کوئی کسی طرح، بہانہ تو بننا ہے نا، تو سب کو جانا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بیماری، کوئی اس طرح کی تکلیف، کوئی بخار ہے، کینسر ہے، پیٹ کا یہ ہے، ٹی بی کی بیماری ہے، وہ فلاں ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز ہو، تو بہرحال صاحب ایمان بحیثیت مومن ہونے کے، جب کہ ہم دین کو ایک مانتے ہیں، دین اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی و پیغمبر الحمدللہ سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور دل و جان سے مانتے بھی ہیں میرے پیارے۔ اور 5 7 10 جو بھی کچھ مجھ سے سنایا جا سکے 10 15 منٹ میں قیمتی قیمتی ارشادات، سچی باتیں آپ کو سناتا ہوں کہ ان کو سننے اور جاننے اور ماننے کے بعد، ان پر ایمان لانے کے بعد بالکل قطعاً بے چین، پریشان، ٹینشن میں، اداسی میں نہیں ہونا چاہیے۔ نیند اڑ گئی، بھوک نہیں لگ رہی، دل نہیں کر رہا، یہ سب چیزیں چھٹ جانی چاہیے۔ سنیے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ترغیب و ترہیب میں ہے، مبتل اللہ عبدا ببلاء وهو على طریقۃ یکرہها الا جعل اللہ ذلك البلاء کفارۃ وطہورا۔ جو مصیبت آئی اور اندر سے طبیعت میں تو ناگواری ہے، یار اس سے ہم بچ جاتے، کس طرح بچ جائے؟ بظاہر ہے کہ بلا ہے، بہرحال ایک وہ ہے تو تو فرمایا کہ کفارہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کا، اور پاک صاف کرنے والا، بدن، روح میں جو کچھ ہوئے ہیں آج تک، جو گرد و غبار، سب کو صاف کر دے گی۔ ما لم ينزل ما اصابه من البلاء بغیر اللہ عز وجل او يدعو غیر اللہ فی کشف۔ یہ قیمتی بات ہے، ذہن میں رکھنے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کفارہ بنے گی یہ مصیبت، اور گناہوں کو صاف کرنے والی۔ یہ ایک شرط ہے کہ غیر اللہ کے سامنے جا کے شکوہ و شکایت یا ان کو پیش کرنا، ہائے مجھے یوں ہوا، ہائے یہ ہو گیا، ایک تو ہے مطلب بیماری بتانے کے طور پر کوئی حرج نہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ شکوہ و شکایت کے طور پر، ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ثواب نہیں۔ یا کوئی کہے جی عامل فلاں ہندو عامل ہے اور تم پہ یہ ہے، اور تم جو ہے یہ کر لو، اور غیر اللہ کے ساتھ شرک کر کے جادو اتروانے کے لیے کسی پنڈت پہ چلے گئے، وہاں چلے گئے، ایک بکرے کو ذبح کر ڈالو، جان کا بدلہ جان، وغیرہ وغیرہ، نہ معلوم کیا کیا چیزیں جو ایسی ہیں، او یدعو غیر اللہ فی کشفہ، تو بھی کوئی ثواب نہیں ملتا۔ لکھا ہے ترغیب کے حاشیے میں، یعتقد ان الطبیب یشفیہ او غیرہ یزیل ہمومہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ ڈائریکٹ کسی چیز کو مؤثر سمجھ کر اس کی طرف لگ جانا، پھر یہ سب ثواب ختم ہو جائے گا۔ بہرحال میرے عزیز، اتنا پتہ چلا کہ کفارہ ہے اور گناہوں کو صاف کرنے والا، تو ایک آدمی دنیا سے اس طرح جائے کہ وہ بالکل گناہوں سے صاف ہو چکا ہو، تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے زحمت نظر آتی ہے، لیکن میرے عزیز حقیقت میں یہ رحمت بنے گی جب آنکھ بند ہو جائے گی۔ یہاں تک حدیث شریف ہے، یہیں اسی میں آپ کو سناتا ہوں کہ یؤتا بأہل البلاء فلا ينصب لهم میزان۔ پوری روایت یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتا بالشہید یوم القیامہ فیوقف للحساب ثم یؤتا بالمتصدق فینصب للحساب ثم یؤتا بأہل البلاء فلا ينصب لهم میزان ولا ينصب لهم دیوان۔ آزمائشوں سے جو گزرے، بدن میں، مال میں، جان میں بڑے حالات آئے، تو اعمال نامہ بھی، وہ ترازو بھی نہیں رکھی جائے گی، اور کوئی حساب کتاب نہیں، بس یصب علیہم الاجر صبا، خوب ان پر اجر و ثواب اڑیل دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے نا بھائی، قرآن اللہ کا کلام ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شمار جی ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث ہے، ان حتی ان اہل العافیت لا یتمنون فی الموقف
میدان محشر میں یہ جو اہل عافیت تھے دنیا میں تمنا کریں گے ان اجسادہم قرضت بالمقاریض من حسن ثواب اللہ، میں نے کل بھی بتایا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے جب اللہ احب اللہ عبدا او اراد ان یصافیہ صب علیہ البلاء صبا، کسی بندے سے محبت کرتے ہیں یا اس کو صاف ستھرا کر دینا چاہتے ہیں کہ بالکل یہاں سے نکھر کے جائے، تو مصیبتیں اڈیلتے ہیں۔ پھر بندہ جب دعا کرتا ہے کہتا ہے یا ربا، حدیث کے کلمات سنا رہا ہوں، فَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ قَالَ يَا رَبَّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی لا تسألنی شیئا الا ان اعطیتک، میرے بندے تو مجھ سے جو کچھ بھی مانگے گا، حالت کینسر میں ہو، جی دل کی بیماری، فلاں بیماری اس میں ہو، مایوس نہ ہو، جتنی دعائیں کرو گے یاد رکھنا کوئی خالی جانے والی نہیں۔ حضرت سال بھر ہو گیا دعائیں کرتے کرتے، تو کیا مطلب؟ ظہور ہی تو نہیں ہو رہا نا، قبول نہیں ہو رہی، اس کی کیا دلیل ہے؟ قبولیت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ آخرت میں اجر دیتے ہیں، اما ان اعجلہ لک و اما ان ادخرہ لک، اے میرے بندے جب تو کرتا ہے یا رب ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، تو سمجھ لینا اچھی طرح سے میں تیری ہر ہائے ہائے اے میرے اللہ یا رب پر میں یہ تیری پکار سنتا ہوں، اور تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، دینے کی شکل یا تو دنیا میں دے دوں گا اور یا ذخیرہ کروں گا آخرت کے لیے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، یہ بھی حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں جی تو اس کی طرف مصیبت کو متوجہ کرتے ہیں اور آزمائش میں سے مبتلا کرتے ہیں۔ بہت سے ہیں ایسے مزوں کے ساتھ جی رہے ہیں اور عیش میں اور گناہوں میں اور سود میں اور انٹرسٹ میں اور بینکوں میں اور رات کی عیاشیوں میں اور موبائلوں میں اور ان میں، اور اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا، مر کے چلتے بنے اچانک سے۔ تو یہ جو شکل بنتی ہے یہ تو یرید اللہ بھی خیرن والی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ عز و جل خیر کا ارادہ کرے، اور یہ تو احب اللہ عبدن کی ہے کہ جب اللہ بندے سے محبت فرمائے۔ ایک اور روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں ان کو مبتلا مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، فمن رضی فله الرضا، پر جو راضی ہو اور کہے کہ اے اللہ آپ کی طرف سے ہے، میں راضی ہوں جو کچھ آپ کی طرف سے آئے، فله الرضا، تو اسے اللہ کی رضا کا پروانہ ملتا ہے۔ پیارو میرے عزیز، میں ہوں آپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہوا، کوئی بات ہوئی اور ہم نے کہا بھائی یہ عرب جو ہے نا، عرب اللہ اکبر، ان کے ایمان کی عجیب حالت ہوتی ہے، واقعی ہم نے دیکھا ہے، جوان بیٹا گزر گیا اور زیادہ بار بار ان کی تعزیت کرو تو کہتے ہیں مولانا بس ختم، خلاص امانت تھا اللہ کی، لے لیا اللہ نے، اور پھر قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے تقدیر جو تھی جس طرح سے اللہ نے چاہا کیا، ہمیں اس میں کیا دخل دینے کا وہ ہے۔ تو جو راضی رہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے اتنی عمر لکھی ہے اور میری زندگی میں یہ سب چیزیں چاہیے تو میں راضی ہوں کیونکہ سب کچھ من اللہ ہے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ میں صرف تسلی برائے تسلی نہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، اور میں بھی کل کو پرسوں کو مجھے بھی ضرورت پڑے گی، احباب کو ضرورت پڑے گی تو ان کو ہم سنائیں گے۔ زبردست روایتیں ہیں، ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه، حتیٰ کہ یہ بھی روایت میں نے کل سنائی، ناگوار طبیعت کو گزرنے والی چیزوں میں ابتلا ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ چاہتے ہیں اسے خاص مقام آخرت میں دے، اور عمل اتنے کر نہیں رہا تو اس لیے ابتلا کرتے ہیں اور توفیق دیتے ہیں، پھر اس کو صبر کی کہ وہاں پہنچائیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی مسلمان بندے کو کوئی مصیبت و حادثہ ڈالتے ہیں، حتیٰ ذکر الشوک، یہاں تک کہ کانٹے کا ذکر کیا، الا لاحدی خصلتین، دو باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، یعنی تیسری نہیں، ان دو باتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیار اور کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب اپنے مومن بندے سے۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی، ہمارا تو حال یہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے نا، یہ بھی ابھی سناؤں گا کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان اصابتہ سرا، اچھی حالت پہنچتی ہے اور یہ شکر کرتا ہے، کان خیر اللہ، وایا شکر اللہ کا بندہ اللہ تک پہنچتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اور اگر ناگوار طبیعت میں کوئی حادثہ کوئی اور چیز پیش آئی اور پھر صبر کرتا ہے، کان خیر اللہ، وایا صبر جنت میں پہنچتا ہے۔ جیسے ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں، بھئی کون سی فلائٹ لی کہ وایا ایمریٹس دبئی سے ہو کے جا رہے ہیں، کون سی فلائٹ لی کہ وہ
یہ ایتھوپیا ایئر لائن لی ہے، یہ اس سے عدیس ابابا سے ہو کے جا رہے ہیں، کون سی لی ہے کہ قطر ایئر لائن، تو وایا کہیں بھی جاؤ، جا رہے ہو ایک جگہ، تو وایا اس سے پہنچو یا اس سے پہنچو، لیکن پہنچے گا اللہ تک، عجیب مومن کی شان ہے۔ تو مایوسی کا، اداسی کا، ٹینشن کا، ڈپریشن کا، نیند اڑنے کا گزر ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ کیا پیارا مضمون ہے حدیث میں جو یہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں، الا لاحدی خصلتین، جب اللہ مومن کو مبتلا کریں گے تو دو باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، اما لیغفر اللہ له من الذنوب ذنبا لم يكن لیغفرہ له الا بمثل ذلك، کوئی ایسا گناہ ہے، کوئی ایسا گناہ ہے، ایسا بھاری سنگین ہے کہ وہ معاف اللہ نہیں کریں گے مگر اسی جیسی مصیبت کے ذریعے، اسی جیسی آزمائش کے ذریعے، اس لیے آزمائش ڈالی۔ آخرت کا معاملہ بہت سنگین ہے میرے عزیز، دنیا میں اس طرح سے ہو جائے تو سمجھ لو خیر، اللہ کو آپ اللہ کی محبت کے محبوب بندوں میں ہیں، اس لیے اللہ نے ایسا کیا ہے۔ اور دوسری روایت کا حصہ، او یبلغ به من الکرامۃ کرامۃ لم یکن لیبلغها الا بمثل ذلك، کوئی ایسا مقام دے رہے ہیں کہ وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتا تھا مگر اس ابتلا کے ذریعے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بالکل چھوڑ دے، یہاں تک کہ وہ سرکشی میں ڈوبتے اور غرق ہوتے ہوئے تباہ ہو کے دنیا سے مر جائے، اور جب باپ کو بیٹے سے محبت ہے اور وہ نافرمانی میں لگا تو کوئی شکل بنواتا ہے کہ اس کی کچھ پٹائی کرو، کچھ کرو، کوئی ایسی شکل بناؤ کہ یہ چیخے اور پکارے اور پھر میری طرف آئے۔ تو یہ جب کراتا ہے جب محبت ہوتی ہے۔ بہرحال میں یہ سب ارشادات میں نے جیسے عرض کیا کہ خالی ایسے ہوا میں اڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک روایت میں ہے، ان اللہ عز وجل یقول للملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ میرے فلاں بندے کی طرف، اس پر مصیبتیں ڈالو، خوب ڈال دے، جب ڈال دی جاتی ہے جی فیحمد اللہ، وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، انا للہ پڑھے گا اور ہر حال میں کہے گا اللہم لک الحمد علی کل حال، الحمد للہ حمد علی کل حال وغیرہ، اور کلمات حمد پڑھے گا، کہے گا، اور دل بھی شکر سے لبریز رہے گا کہ اللہ جس حال میں آپ رکھیں۔ فیرجعون، وہ فرشتے لوٹ کے جا کے کہتے ہیں اے ہمارے اللہ، ہم نے تو اس کو مصیبت ڈالی آپ نے جیسے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ پھر سے دوبارہ جاؤ، کیوں؟ فإنی احب ان اسمع صوتہ، کتنا پیارا مضمون ہے۔ وہ بے قراری کے عالم میں کینسر نہ ڈالا جاتا، یہ حادثہ نہ ہوتا، یہ مصیبت کی شکل نہ ہوتی تو اللہ کو پکارنا کہاں تھا؟ ہم تو ایسے غافل تھے کہ ہماری زندگی کی صبح و شام ایسی غفلتوں میں گزر رہی تھی، اور اب یہ شکل بن گئی کہ رات دن اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں، اور توبہ ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے اور ندامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے حضرت مولانا عمر پالنپوری سے مرکز نظام الدین میں بارہا سنا، خوش نمایت نال اے شب ہائے تو، ذوق ہا دارم بازاری ہائے تو، تیرا راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا ہمیں پسند ہے، رو رو رو۔ تو ہم رو رہے ہیں، ہماری مراد ہمیں ملے، ہمیں شفا ملے، ہمیں عافیت ملے، ہمیں صحت ملے، ہمیں یہ بیماری دور ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رونا ہی تو مجھے تمہارا پسند ہے، میں تمہارے درجات اور مقامات بڑھا رہا ہوں۔ مولانا رومی نے نقشہ بڑا عجیب انداز سے کھینچا ہے۔ بہرحال اور ایک حدیث شریف ہے، لَيُجَرِّبُ أَحَدَكُمْ بِالْبَلَاءِ كَمَا يُجَرِّبُ أَحَدَكُمْ ذَابَهُ بِالنَّارِ فَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْإِبْرِيسِ، چمکتا ہوا، یہ جو سونا ہے اس کو بھٹی میں جا کے صاف کیا جاتا ہے نا، چمک جاتا ہے سونا، اس طرح سے بہت سے چمکتے ہوئے سونے کی طرح صاف شفاف ہو کے نکلتے ہیں۔ یہی ہے، یہ جب اس طرح ڈالے اور صبر کرے اور اللہ کی طرف سے سمجھے اور شکوہ شکایت نہ کرے، دوا دارو کر لی، یہ کر لیا، دعائیں کر لی، سب کچھ کر لیا، پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بس کہتا ہے کہ الہ العالمین جس حال میں آپ رکھیں، آپ کا حکم ہے، دوا دارو کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، باقی میں راضی ہوں، جس حال میں بھی آپ رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے، کیا پیاری باتیں ہیں، سبحان اللہ العظیم، وجد میں آ جاتی ہے روح۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصیب بمصیبت بمالہ او فی نفسہ، مال یا جان میں کوئی مصیبت حادثہ ہوا، فکتمھا، اس نے اس کو چھپایا، چپ چاپ، کسی سے بتاتا نہیں، بس اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے وہ، ولم یشکوھا الی الناس کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ، اللہ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی بخشش فرما دے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ یہ شکایت کے طور پہ لوگوں سے بتانا تو غلط ہے، لیکن کوئی حل پوچھنے کے لیے، کوئی مسئلے کا علاج دریافت کرنے کے لیے بتانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس آئے، فہزھا، اسے ہلایا اور اس کے پتے گرے، بہت سارے گرے،
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ وہ سنو آپ اور دل کی تختی پہ لکھو، للمصیبات والاوجاع اسرع فی ذنوب ابن آدم منی فی هذه الشجرہ، میں نے اس درخت کو جیسے ہلایا اور پتے گرے، مصیبتیں اور درد و تکلیف مومن کے لیے اس سے بھی زیادہ طریقے سے اس کے گناہوں کو نیچے گرا دیتی ہے۔ بات آئی سمجھ میں بھائی؟ یہ سب ہے اور بہت ساری روایتیں ہیں، کہیں ہیں ابتلاہ اللہ بالحزن لیکفرها عنہ، جب بندے کے اذا کثرت ذنوب العبد، جب بندے کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں، ولم یکن له ما یکفرها، اور ہے نہیں اس کے پاس ایسے اعمال جو ان کا کفارہ کر دے اور صاف کر دے، ابتلاہ اللہ بالحزن لیکفرها عنہ، اللہ تعالیٰ غم میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس سے دور کر دے اور ختم کر دے۔ بہرحال بس زیادہ لمبا نہیں کرتا، ساروں کا نچوڑ، جی ساروں کا نچوڑ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، حتیٰ کہ بیماری کی حالت کے تمام اعمال بھی لکھے جاتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں بس کمال ایمان عطا فرما دے اور یقین کی وہ کیفیت کہ جو دل کو سکون اور اطمینان بخش دیتی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے پیارے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس یہ 2 قسطیں میں نے آپ کو بتائی، خود سنو، سناؤ، کوئی بھی ایسا شخص ہو اسے بھیجو، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی جب ایمان دل میں ہوگا بے حد تسلی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔